لیگ کا کلیئر بڑا ٹیک تھا کہ تجارت نہیں ہونی چاہیے ہندوستان سے جب تک حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے. بڑی تنقید کر رہے ہیں آپ لوگ اس چیز پر. یہ جو لیکس آئی ہیں, سب سے پہلے تو دا سیکیورٹی بریچ اٹ سیلف. فواد چودھری صاحب, دیکھیے اس میں جو میں سمجھتا ہوں نا, دو حصے ہیں جس طرح پہلے ہم بات کر رہے تھے. ایک حصہ تو ہے جس کا جو سیاسی نہیں ہے, وہ تو ایڈمنسٹریٹو ہے, اور اس میں یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک وزیر اعظم کے دفتر سے اس طرح کی لیکس جانا, اور ابھی جو ہیکر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 140 گھنٹے کی کنورسیشن ہے جو اس کے پاس ہے. 20 اگست سے اس نے یہ جو کنورسیشن ہے اس کو بولی پہ لگایا ہوا ہے ایک ڈارک ویب کے اوپر. اور اب تو خبریں تو یہ بھی ہیں کہ سب سے پہلے کانٹیکٹ تو حکومت نے کیا ہے کہ جناب آپ مہربانی کریں اس کو ہمیں ہی دے دیں اور اس کو سیل نہ کریں. اب دیکھتے ہیں ان میں کتنی صداقت ہے. دوسرا امپورٹنٹ ایشو اس میں یہ ہے کہ یہ جو آپ نے دیکھا ہے یہ ٹیلی فون ہیک وغیرہ نہیں ہے, یہ تو پورا کانورسیشن آفس ہیکنگ ہے. سو یہ ہیکنگ اس طرح کی عام طور پہ کسی اپنے اندر کے آدمی کے بغیر ہو نہیں سکتی. اب پرائم منسٹر کا جو آفس ہے وہ پرائمری رسپانسبلٹی ہے انٹیلیجنس بیورو کی کہ اس کو ڈی بگ کرنا, اس کے ساتھ ان کا پورا سیکورٹی سٹاف ہے. اب یہ تو ظاہر ہے کہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا فیصلہ آج حکومت نے کیا ہے, جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی انہوں نے میٹنگ بلائی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں اس میں یہ ڈسکس بھی کریں گے. لیکن ابھی تک تقریباً آپ سمجھیے کہ اب 40-45 گھنٹے گزر گئے ہیں, 2 دن کے قریب ہو گیا ہے, ابھی تک حکومت کا کوئی ورژن اس کے اوپر آفیشیل نہیں آیا. مریم اورنگزیب اور ثناء اللہ نے جو باتیں کی ہیں وہ تو وہ اپنا نام صاف کریں. دیکھیں اس سے ثابت ہو گیا کہ بڑا ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہے. لیکن بالواسطہ طور کے اوپر ایک تو بات طے ہو گئی کہ انہوں نے تصدیق کر دی ہے کہ یہ کنورسیشن ٹھیک ہے. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ آگ تو گیا کہ یہ کہنا کہ ٹرانسپیرنٹ ہے اس کا مطلب وہ مان رہے ہیں کہ کنورسیشن ہوئی ہے. ایبسولوٹلی. لیکن ابھی تک حکومت نے تحقیقات کروانے کا اس طرح سے اعلان نہیں کیا. وزیر اعظم آفس جس کی بنیادی ذمہ داری ہے اس کا تو کوئی بیان ہی نہیں آیا. رانا ثناء اللہ صاحب کا تو ایک حیران کن بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم آفس میں تو ہر چیز ہی ریکارڈ ہوتی ہے, وہ تو ہے ہی انتہائی غیر محفوظ. تو اگر ملک کا وزیر داخلہ اتنا غیر سنجیدہ بات, غیر ذمہ دار بیان دے گا تو مجھے آپ بتائیے اس سے جو کانفیڈنس ہے عام آدمی کا وہ کدھر جائے گا اور اس کا کیا ہوگا. اچھا, اب اس کا دوسرا حصہ ہے, اور دوسرا حصہ وہ ہے جو یہ کنورسیشن لیک ہوئی ہے. اس میں آپ نے ایک بہت تفصیل سے جو بھارت سے تجارت اور رحیل منیر کا جو پلانٹ ہے اس کے اوپر تو آپ نے ڈیٹیل بتا دی ہے کہ کس طرح سے وزیر اعظم راستے بتا رہے ہیں کہ آپ نے انلیگل ٹریڈ کرنی ہے. وہ پالیسی جو خود پرائم منسٹر نے بنائی ہوئی ہے, وہ پالیسی جو خود پرائم منسٹر کی کابینہ نے بنائی ہوئی ہے, اس کو چیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. وزیر اعظم اس کے اوپر گائیڈنس دے رہے ہیں, ان کا سٹاف اس کے اوپر کام کر رہا ہے. اور مریم نواز جو ہیں, پہلے سٹیپ میں مریم نواز صاحبہ کی طرف سے یہ ریکویسٹ آئی ہے جی, جہاں وہ کہہ رہی ہیں میرے داماد کو مشینری منگوا کے دیں. سفارش اگر آپ اس کو لفظ استعمال کریں تو غلط نہیں ہوگا. کیسے مشینیں لگانے کے لیے, پاور پلانٹس لگانے کے لیے ہائی آفیسز استعمال ہوتے ہیں, پولیٹیشین استعمال ہوتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے. لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے فیملی کے لیے, تو بالکل ہی کوئی نئی بات نہیں ہے, جہاں پہ وہ ہمیشہ ہی قوانین کو بلائے پش ڈال کے انہوں نے اپنی بزنس امپائر کو ہمیشہ زیادہ فوقیت دی ہے, اہمیت دی ہے, اس کو سامنے. اگر اجازت دیں, ویسے آپ کو یاد ہوگا جوناتھن ایک جہاز رکا تھا جس پہ بڑی تنقید کی جاتی ہے, یاد ہے میاں صاحب جب بولتے تھے کہتے میرا جوناتھن جہاز روک لیا, اس وقت مجھے 75 کروڑ کا نقصان ہوا. اور روکا کیوں گیا تھا؟ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی 1988 میں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جہاز اترتا تھا, اس سے سامان ٹرین پر لوڈ ہوتا تھا, آتا تھا اتفاق فاؤنڈری میں, وہاں پہ پہلا چیک ہوتا تھا کسٹمز کا. اس وقت پیپلز پارٹی نے کہا نہیں جی پورٹ کے اوپر چیک ہوگا, جس کو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں پورٹ پہ چیک نہیں ہوگا. یہ سو ایک اس وقت کا قانون ان کے حق میں یہ تھا کہ جی آپ اپنا سامان لے جائیں, پھر جو بھی کھول کے دکھا دیں گے وہ ہو جائے گا. دوسرا, وہ بڑی عرصے تک کچھ لوگوں کے بارے میں لوگ کہتے رہے کہ اشتہار دیتے تھے, کچھ لوگ یہ بھی کہتے رہے کہ جو شوگر ملیں لگی ہیں وہ بھی را مٹیریل کی مد میں مشینری ہندوستان سے ہی لائی گئی تھی. کچھ لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے. صحیح ہے. وہ تو دیکھیں نا, اگر آپ وہ برکھا دت کی کتاب جس کو عمران خان کئی دفعہ ریفر کرتے ہیں, اس کتاب میں دیکھیں تو انہوں نے جو نواز شریف ہیں وہ کس طرح سے پس پردہ جو جندال ہے یا امبانیز ہیں ان کے ساتھ اپنی بزنس ٹاکس میں مصروف تھے, اور وہ تو ان کا کبھی انہوں نے اس کے اوپر جو ہے
دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے، ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے، لیکن صرف ایک فیملی اپنے لیے ساری پالیسیز ریلیکس کر کے اچھے تعلقات کر لے وہ ایک علیحدہ بات ہے، اور ایک آپ اپنی سیکیورٹی پیراڈائم بنا کے اچھے تعلقات کریں وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ یہ جو اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے یا جس طریقے سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو سیدھی سیدھی لوٹ مار ہے، جس کو جو اس آڈیو میں آپ کے سامنے یعنی ہائی آفیسز کو استعمال کیا جا رہا ہے ان فوائد کے لیے، پرسنل بزنسز کے لیے۔ اور دوسرا پھر اس کے بعد جو مزید اس میں آگے چیزیں آئی ہیں، مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیے کہ جو چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو خوش فہمی تھی کہ اسپیکر نے بڑا انڈیپینڈنٹ فیصلہ کیا ہے استعفے قبول کرنے کا، اور اس میں جناب آپ جائیں واپس اسپیکر کے پاس جائیں، یہ کریں وہ کریں، وہ خوش فہمی کا بھی ازالہ ہو گیا ہے کہ کس طرح سے نواز شریف نے بیٹھ کے وہاں سے لسٹ آنی ہے اسپیکر آفس سے، میاں صاحب اس کو بیٹھ کریں گے، میاں صاحب یہ فیصلہ کریں گے کہ کس کا استعفی منظور کرنا ہے اور وہ استعفی منظور کر لیں گے، اور 5 تاریخ کو یہ استعفے جو ہیں وہ قبول کریں گے، اور بڑی اتفاق کی بات ہے 5 تاریخ کو ہی چیف الیکشن کمشنر نے وہ استعفے قبول کر بھی لیے۔ سو بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ کنورسیشن ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ 28 جولائی کو شاید نیکسس ہے وہ منظور ہوئے تھے استعفے۔ لیکن میں ذرا اس ایشو کو سم اپ کرنے کے بعد ذرا اگلے ایشو پہ چلتے ہیں۔ انہوں نے پیٹرول کے بارے میں بھی پیٹرول کے بارے میں بھی اور پرائسز کے بارے میں جو گفتگو کی ہے، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ریئلائز کہ اگر آپ انڈیا سے ٹریڈ کرنی ہے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کا خیال ہو کہ ہونی چاہیے، لیکن ایک لیگل فریم ورک اور پیرامیٹرز کے اندر یہ گفتگو ہوتی ہے یا ڈیل ہوتی، یا آپ ساروں کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ سب کے لیے یہ راستہ کھلا ہے، اگر کوئی ہندوستان سے کچھ منگانا چاہتا ہے برائے مہربانی آپ سب منگا سکتے ہیں۔ نہیں، اور ایک اور بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا، جب انہوں نے یہ مشینری منگوانی تھی، این اسی وقت مفتاح اسماعیل اینڈ کمپنی نے یہ گفتگو شروع کر دی کہ ہندوستان سے ٹریڈ ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو پیاز اور ٹماٹر کا ذکر کیا اور کہا کہ اور سب لوگ یہ شروع ہو گئے، یہ جن کے ابھی آپ نے بیان سنائے ہیں، انہی سب نے کہنا شروع کر دیا نہیں جی ٹریڈ کھلنی چاہیے، ٹریڈ کھلنی چاہیے۔ یوں لگ رہا ہے کہ وہاں پر یہ سامان ہوا تھا، اور یہ بھی مریم نواز شریف ہی کی انسٹرکشن تھی ان کو کہ آپ یہ ٹریڈ والی بات جو ہے وہ شروع کر دیں۔ ہمارا موقف اس کے اوپر ظاہر ہے بڑا واضح ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مودی صاحب کو جو کشمیر میں انہوں نے اگست میں اقدامات لیے تھے وہ اقدامات واپس کرنے ہوں گے۔ ہندوستان کو اوریجنل 1947 کی جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو اس کا سٹیٹس ہے وہ بحال ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔